آج جو ملاقات ہوئی تو یہ جذباتی قسم کی ملاقات تھی. مہدی کاظمی صاحب، ان کی بیگم اور ان کی بیٹی کی جو ملاقات ہوئی تھی دعا زہرا کی، بڑی جذباتی قسم کی ملاقات تھی. 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی اور اس میں دعا زہرا کی جانب سے اپنے والدین کے ساتھ باقاعدہ شکوہ کیا گیا، اور اس شکوے کے اندر کئی ایسی باتیں تھیں، کئی ایسی چیزیں تھیں جس پر کافی زیادہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن ان کے لیے جو کہ درد دل رکھتے ہیں، جو کہ جذبات رکھتے ہیں، جو کہ ایموشنز رکھتے ہیں، جو کہ سمجھتے ہیں باپ بیٹی کا یا ماں باپ کا بیٹی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے، یا ماں باپ کے تقدس کا جن کو خیال ہے، ان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وذ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا ہے میری آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب، دعا زہرا کیس میں آج 16 تاریخ ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آج ایک اہم ملاقات ہوئی ہے. دعا زہرا سے اس کے والدین نے ملاقات کی اور 3 گھنٹے کی یہ طویل ملاقات تھی. اور آج میں کچھ آپ سے ایسی باتیں کرنے جا رہا ہوں دعا زہرا کے حوالے سے کہ جناب ظہیر، شبیر اور ان کے ترجمانوں کے لیے یہ ملاقات بھی ایک زوردار اور زناٹے دار تماچے سے کم نہیں. دعا زہرا کا معاملہ آج کا نہیں، کافی عرصے کا ہے. ہم کافی عرصے سے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، کافی عرصے سے اس کی چیزیں لے کر آ رہے ہیں، لیکن آج دعا زہرا کے حوالے سے جتنے جھوٹ بولے گئے ان کا سب پردہ چاک ہو گیا. میں اس ملاقات کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب 3 گھنٹے کی اس ملاقات میں کئی راز و نیاز کی باتیں ہوئیں. دعا زہرا نے اپنی والدہ سے شکوہ بھی کیا، انہوں نے ایک خواہش کا اظہار بھی کیا، اور کچھ شکوے شکایات بھی ہوئے، اور اس کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جو ظہیر اور شبیر اور ان کے ترجمانوں کے لیے جناب تابوت میں آخری کیل کے مترادف ہیں. اس ملاقات کا بیک گراؤنڈ یہ جناب، فیملی کورٹ میں مہدی کاظمی صاحب گئے تھے، انہوں نے 2 درخواستیں دائر کی تھیں. ایک درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ جناب میری بیٹی ہے یار، یہ میں اس کا لیگل گارڈین ہوں، اس کا والدین ہوں، اس کے والدین ہیں ہم لوگ، تو ہماری بیٹی ہمارے حوالے کی جائے. کتنے عرصے سے ایک شیلٹر ہوم کے اندر موجود ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ جناب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کوشش کریں کہ ہماری بیٹی ہمیں واپس مل جائے. طویل عرصے سے یہ بیٹی ہم سے دور رہ رہی ہے. دوسری اپلیکیشن، ایک پہلی اپلیکیشن کا موقف یہ تھا، دوسری اپلیکیشن تھی کہ مین وائل جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہمیں کم سے کم ملاقات کرنے کی اجازت تو دی جائے. اور یہ ملاقات جو ہے نا وہ ایک ملاقات کے حوالے سے تھی. اچھا جناب، اس کا فیصلہ سامنے آیا، فیملی کورٹ کی جانب سے اس کا فیصلہ سامنے آیا. پہلے تو ظہیر نے اس بات پر مینشن کیا، زیادہ زور دیا اور کورٹ میں ہی سوالات اٹھا دیے. اچھا یار، اس بندے کے کانفیڈنس کی میں داد دیتا ہوں، تمام چیزیں اپنی جگہ پہ، اس کی بغیرتی، بے شرمی، بے حیائی، ڈھٹائی، بدتمیزی سب اپنی جگہ پہ، اس کا کانفیڈنس بڑا کمال کا ہے. یہ عدالت کو بول رہا ہے کہ بھائی آپ کی یہ جوڈیسیکشن میں آتا ہی نہیں ہے، مطلب آپ اس کو سن ہی نہیں سکتے ہیں اس کیس کو، اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ ایک بیٹی کو اپنے باپ کے حوالے کر سکیں. مطلب سلام ہے یار، مطلب اس کانفیڈنس کو، واقعی میں ایسا کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان کے اندر. اب فیملی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھائی ظہیر ذرا تھوڑا آپ اپنے حدود کے اندر رہیے، حدود و قیود میں رہیے، اس سے باہر نہ نکلیے. جب یہ فیصلہ سنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جناب ہم بالکل بیٹی کو باپ کے حوالے کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ٹرائل چل رہا ہے، ٹرائل کورٹ نے اس بچی کو شیلٹر ہوم میں رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم اس پر کوئی فیصلہ نہیں سنا رہے اور اس ایپلیکیشن کو رد کر رہے ہیں. باقاعدہ طور پر یہ بات مینشن کی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب دوسری جو درخواست تھی، اب مہدی کاظمی صاحب اپنی بیٹی سے 2 ملاقاتیں کر سکتے ہیں، اور یہ ملاقاتیں 3 گھنٹے کی ہوں گی. 1 تاریخ کو، ہر مہینے کی 1 تاریخ کو، اور 16 تاریخ کو یہ ملاقات ہوگی. پچھلی ملاقات بھی بڑی زبردست ہوئی اور یہ ملاقات بھی ان کی بڑی زبردست قسم کی 16 تاریخ کی، آج یعنی آج جو ملاقات ہوئی تھی. اب جناب اس کے ساتھ ساتھ کورٹ کی جانب سے بڑی زبردست بات کی گئی جب یہ فیصلہ سنایا کہ جناب کسی قسم کا اننیسیسری پریشر، مطلب کسی قسم کا غیر ضروری دباؤ بچی پر نہیں ڈالا جائے گا. بچی سے کہا جائے گا آپ کے والدین آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بچی کہتے نہیں ملنا مجھے، تو والدین سے ملنے پر اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بہت اچھا فیصلہ عدالت کی جانب سے سنایا گیا تھا، کیونکہ جو لاہور میں اداکارہ بیٹھی ہوئی ہیں، جو ان کے ساتھ ان کے 3 اور بھی بےہودہ قسم کے لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر لائیو سیشنز کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کی بھی عزت ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، بچی تو ملنا ہی نہیں چاہتی بھائی، وہ تو شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتی، وہ تو لعنت بھیجتی، یہ تک باتیں کہی. اب یہ جو بات تھی نا، یہ ان لوگوں کے منہ پہ زوردار تماچا تھی کہ جناب بچی اپنی مرضی سے ملاقات کرے گی، اگر مرضی نہیں ہوگی تو اس کو ملاقات کرنے کے لیے کوئی فورس نہیں کر سکتا. اس فیصلے کے بعد 1 تاریخ کو بھی بچی نے ملاقات کی، اور آج 16 تاریخ کو بھی بچی نے اپنے والدین سے ملاقات کی. اور یہ 1 منٹ کی ملاقات نہیں، 3 گھنٹے کی ملاقات، 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات کے اندر اب میں آتا ہوں اس چیز کی طرف جس کے والے سے میں ویڈیو بنا. اس ملاقات کے اندر
دعا زہرا کی جانب سے کئی ایسی باتیں کی گئی, کئی ایسی چیزیں کی گئیں جو کہ واقعی میں بھی میڈیا میں ڈسکلوز نہیں بھی کی جا سکتی ہیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ذرائع کے حوالے سے پتہ چل جاتی ہیں, آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جناب اس سے پہلے مہدی کاظمی صاحب جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے نا, تو ان کا ایکسائٹمنٹ لیول ٹھیک ٹھاک قسم کا تھا. ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ جناب 5-5.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی, اور یہ فیملی کورٹ کے فیصلے سے پہلے کی تھی. اس وقت اپنی بچی کے لیے کچھ چیزیں لے کے گئے, کھلونے تھے, کھانے پینے کی چیزیں تھیں, اس کے پسندیدہ کپڑے تھے, بہت ساری ایسی چیزیں لے کے گئے. بچی ان کی اپنی, ان کو پتا ہے کہ بچی کو کیا پسند ہے, تو اس کو شیلٹر روم کے اندر لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی, چونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی کورٹ کی طرف سے کسی قسم کے کوئی احکامات نہیں. اگر آپ اس کو ایک ٹافی بھی دیں گے نا, تو وہ بھی کورٹ کے احکامات کے تحت ہی آپ اس کو دے سکتے ہیں, ادروائز نہیں دے سکتے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اب لاسٹ ٹائم جب ملاقات کرنے گئے تھے تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو کہ انہوں نے باہر رکھوا دی تھی, اور پھر مہدی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم نے ان سے صرف ایسے ملاقات کی تھی جو عدالت کے آرڈر سے. آج باقاعدہ طور پر یہ بات شکوہ کیا گیا دعا زہرا کی جانب سے اپنے والدین سے. اب اس میں آپ اپنی محبت, ان کی محبت کا اندازہ لگائے گا. یہ باقاعدہ طور پر شکوہ کیا گیا ہے کہ جناب دعا زہرا کی جانب سے کہ آپ اپنی والدہ سے کہا کہ بھائی آپ میرے لیے کچھ بنا کے اپنے ہاتھوں سے نہیں لائیں. اب یہ جو بات تھی نا, یہ ان خاتون کے لیے جو لاہور میں بیٹھ کے بکواس کرتی ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے, اور ایک فیملی کے اوپر پتہ نہیں کس طرح کی گھٹیا قسم کے الزامات لگاتی ہیں. ایک بیٹی اپنے ماں سے کہہ رہی ہے کہ یار اپنے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا آپ میرے لیے نہیں لے کر آئیں. اس میں ان کی محبت دیکھیے, وہ گھر جانا چاہتی ہے, وہ ظہیر کے ساتھ جانا نہیں چاہتی. کیا کیا ہتھ کنڈے نہیں اپنائے گئے بھائی, ایک لیٹر بھی پڑھا دیا گیا, ساری چیزیں کر دی گئیں, وہ ڈاکٹر کو بھی ایک بورا بنا دیا گیا, تمام چیزیں کی گئیں, لیکن وہ حاصل نہیں کر سکے جو چیز حاصل کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ وہ سچ نہیں ہے. فریب جھوٹ میں آپ جتنا آگے نکل جائیں, جتنا آگے چلے جائیں, لیکن وہ فریب اور جھوٹ ہی رہتا ہے. آج جو ملاقات ہوئی تو یہ جذباتی قسم کی ملاقات تھی. مہدی کاظمی صاحب, ان کی بیگم اور ان کی بیٹی کی جو ملاقات ہوئی تھی دعا زہرا کی, بڑی جذباتی قسم کی ملاقات تھی. 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی, اور اس میں دعا زہرا کی جانب سے اپنے والدین کے ساتھ باقاعدہ شکوہ کیا گیا, اور اس شکوے کے اندر کئی ایسی باتیں تھیں, کئی ایسی چیزیں تھیں جس پر کافی زیادہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن ان کے لیے جو کہ درد دل رکھتے ہیں, جو کہ جذبات رکھتے ہیں, جو کہ ایموشنز رکھتے ہیں, جو کہ سمجھتے ہیں باپ بیٹی کا یا ماں باپ کا بیٹی کے ساتھ کیا رشتہ ہوتا ہے, یا ماں باپ کے تقدس کا جن کو خیال ہے, ان کے لیے یہ امپورٹنس تھی اس شکوے کی. لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھی جو کہ اس رشتے کو, معذرت کے ساتھ میں کہنا نہیں چاہتا, ہمارے معاشرے میں گندگی گھولنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں گھروں سے باہر نکلیں, باہر نکل کے بھاگیں, اور پھر ماں باپ کی تذلیل کا باعث بنے, ان کو تذلیل کریں, ان کو کورٹ کچہری کے چکر لگوائیں, اور یہ لوگ ان کو بیٹھ کے پروموٹ کریں. تو جناب آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں رہیں, تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. جانے سے پہلے گزارش, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, سلمان مرزا آفیشیل, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں. اللہ حافظ.